بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفانوں میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا وہ ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا، وہاں کوئی اور انسان نہیں رہتا تھا۔ وہاں وہ آدمی اللہ سے مدد مانگنے لگا، اے اللہ، کسی کو یہاں بھیج دے جو میری مدد کر سکے۔ اے میرے مالک، کوئی جہاز آ جائے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کر سکے۔ اس نے بڑی دعائیں مانگی مگر اس کو بچانے کوئی نہ پہنچا۔ رات کو وہ روتے روتے سو گیا۔ وہ روزانہ اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کو بچانے نہیں پہنچا۔ وقت گزرتا گیا، ایک مہینہ گزر گیا۔ مایوسی میں، بے بسی میں اس نے ہار مان کر اپنی ساری امیدیں توڑ چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی مدد کوئی نہیں آئے گا۔ اس کو بچانے کے لیے اس نے ایک ٹاپو پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے باقی کی زندگی اسی ٹاپو پر ہی گزارنی ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل کی طرف گیا، لیکن وہ جب واپس آیا تو اس کی جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے جھونپڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کی جلائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں اس کی جھونپڑی پر گری ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کے آتے آتے وہ جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ، میری زندگی میں پریشانیاں کم تھیں جو اب میں نے اتنی محنت سے یہ جھونپڑی بنائی تھی وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ خود کو بے یار و مددگار سمجھ رہا تھا اور اپنی مایوسی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سارے دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں صرف اور صرف میری زندگی میں ہی ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ میری دعائیں التجائیں قبول نہیں فرما رہا اور میری پریشانیاں بڑھا رہا ہے۔ وہ امیدیں توڑ چکا تھا۔ رو رو کر وہ وہیں ریت پر سو گیا، بے بس ہو کر، خود کو ہارتا ہوا سمجھ کر۔ دوسرے دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے بحری جہاز کھڑا ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے بچانے کے لیے کوئی آ گیا ہے۔ وہ جہاز پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔
اس نے بڑے تجسس سے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ سنسان ٹاپو میں پھنسا ہوں؟ کپتان نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنلز بھیجا تھا۔ اس وقت وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اس کی رحمت سے مایوس تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ اللہ کے سامنے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تو بہت بڑا ہے، میں ہی غلط تھا۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ برے وقت میں مایوسی ایک گناہ ہے، صبر، شکر اور اعتماد ہونا چاہیے۔ انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہاں پر راستہ بدل لیتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔